العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان اور کرم ہے جس نے ایک عظیم سلسلے کے لیے ہم سب کو چنا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس کتاب کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. ہم نہیں تھے تو بھی اس کتاب کی خدمت کرنے والے لوگ موجود تھے اور ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اوروں سے یہ کام لے لیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم محروم ہو گئے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کے آخری لمحے تک اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے استاد محترم حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. صحیح بات ہے، بہت کم ایسی مساجد ہیں جس میں ایسے باذوق اساتذہ اور علماء ہیں کہ جو ہر وقت قرآن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل اور جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی محنت کو، خدمت کو، بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سلسلہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسے شروع کرتے ہیں. باقی مدد کرنے والی ذات اور چلانے والی ذات وہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب سب سے پہلے نمبر کی بات یہ ہے، مقصود کی طرف آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید ہے نا جی. قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. جس کی پناہ میں آ رہے ہیں، جس کی پناہ میں آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کی لفظ لگانا ہے، اور جس سے ہم بھاگ رہے ہیں اور جس سے ہم چاہتے ہیں ہم اس سے بچ جائیں اس کے ساتھ ہم نے سے لگانا ہے. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اللہ سے نہیں کہنا ورنہ بالکل معنی اس کا الٹ ہو جائے گا. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. جس کی پناہ چاہیں اس کے ترجمے میں لفظ کیا لگائیں گے؟ کی. اور جس سے پناہ چاہیں اس کے ساتھ لگائیں گے سے. جس کی پناہ چاہیں اس کے لیے عام طور پہ عربی میں با ساتھ ہوتا ہے اعوذ باللہ، اور جس سے پناہ چاہیں عربی میں عام طور پہ اس کے ساتھ من کا لفظ ہوتا ہے. تو یہاں اسی طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اس کا حکم دیا ہے. سورۃ النحل کی وہ آیت دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر 252 آگے جی. 252 صفحہ 252 پہلی سطر آیت نمبر 98 جی پہلی سطر ہے یہ صفحے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بس جب تو قرآن کو پڑھنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ بس تو پناہ مانگ اللہ کی. اب یہاں بھی وہی معنی کریں گے، پناہ مانگ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. تو اس آیت نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ پڑھے جائیں گے. حکمت اس میں یہ ہے
جو شخص سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے فکر و فہم کو گمراہی کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، شیطان کے حملے سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا جو گریلا جنگ لڑتا ہے۔ دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک آمنے سامنے لڑنے والا، ایک چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ دشمن اس قسم کا ہے۔ رب بچائے تو اس کے حملوں سے ہم بچیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ تمہاری فکر، تمہاری فہم گمراہی سے بچ جائے، اور شیطان کے وسوسوں سے تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پہلے اعوذ باللہ سے قرآن شروع کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آگے کیا ہے یہ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو بسم اللہ کے بغیر شروع کریں تو وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اہم کام ہو، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھو۔ قرآن مجید ایک اہم ترین عمل ہے، جب اس کی بھی تلاوت کی جائے تو شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ ایک سنت عمل ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پہ، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس چیز کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے حفظ کیا تو کہتے ہیں حافظ محمد عبداللہ، مثال کے طور پہ۔ اب اس کے بعد وہ قاری بنا تو کہتے ہیں حافظ قاری محمد عبداللہ۔ پھر وہ عالم بنا تو کہتے ہیں حافظ قاری عالم محمد عبداللہ۔ پھر اس نے افتاء کا کورس کیا، مفتی بن گیا تو حافظ قاری عالم مفتی محمد عبداللہ۔ اب دیکھو جن نام بڑھتے جا رہے ہیں اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بھی متعدد نام ہیں۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے، جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہو، جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہو، اور کوئی ایک ایسا لفظ نہ ہو جو اس کے سارے کمالات کو بیان کرے، تو پھر اس کے لیے مختلف لفظ بولے جاتے ہیں۔ کوئی لفظ کسی کمال کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کمال کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ کوئی کسی کمال کو بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کمال کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفاتی نام بہت سارے ہیں، کوئی کسی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کوئی کسی عظمت کو۔ اس سورہ مبارکہ کے بھی متعدد نام ہیں، ان میں سے ایک نام تو یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ایک اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت۔ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ جو نماز ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آدھ و آدھ تقسیم کی گئی ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں آپ نے وضاحت فرمائی، جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ جب کوئی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ اپنے لیے بندہ ایک بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم جب کہتا ہے تو کہا جاتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اور بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کر دوں گا، اس کی چیز اسے ملے گی۔ تو اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، ایک اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیلی حدیث میں واقع آتا ہے، آپ اپنے استاذوں سے بھی سنتے رہتے ہوں گے، صرف اشارہ اس کا دے رہا ہوں کہ سانپ کے ڈسے ہوئے پہ دم کیا، یہی صورت پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس صورت کا ایک نام ہے ام القرآن، بس صرف ان دو ناموں سے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک نام ہے ام القرآن، ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں۔ ام القرآن کا معنی ہے قرآن کا خلاصہ۔ قرآن جس طرح ماں سے بچے نکلتے ہیں نا، پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے سورۃ الفاتحہ سے نکلے ہیں، تو پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہو گیا۔ اس میں مختلف تفسیریں پھر حضرات علماء نے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں 6 مضامین ذکر کیے گئے ہیں، پورے قرآن میں 6 مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، جنتیوں کے متعلق احوال، ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ پورے قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کھولیں ان چیزوں سے باہر نہیں ہوگی، یا اس میں اللہ کی توحید ہوگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلق، یا باقی انبیاء کی رسالت سے متعلق بات ہوگی، یا قیامت کا ذکر ہوگا، یا احکامات میں سے کسی حکم کا بیان ہوگا، یا ماننے والوں کو اللہ جو انعامات دیتے ہیں، جو ان کی صفات ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور یا پھر نہ ماننے والوں سے متعلق بات ہوگی، ان کی بری عادتوں کا ذکر ہوگا، ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہوگا۔ یہ 6 مضامین قرآن میں بیان کیے گئے، اور ان سب کا مختصراً ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ کیسے جی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی احکام کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں 2 باتیں آ گئیں۔ نمبر 1 رسالت کا ذکر ہے، جن پر انعام ہوا اس میں سب سے پہلی جماعت تو انبیاء کی ہے، رسالت کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ماننے والوں کے حالات آ گئے کہ جو مانتا ہے اللہ کی بات، اللہ اس پہ انعام کرتے ہیں۔ اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر آ گیا۔ تو پورے قرآن میں 6 مضامین، ان 6 کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ ایک دوسری توجیہ رئیس الموحدین حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑے مزے کی توجیہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کے کل 4 حصے ہیں، مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کی کل 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن کے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن کا انداز بھی کچھ یہ بات بتاتا ہے، بندہ تھوڑا غور کرے نا یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب شروع میں یہ سورۃ الفاتحہ ہے نا، اس کے شروع میں الحمدللہ ہے۔ اس سے آگے سورۃ البقرہ ہے، وہ الف لام میم سے شروع ہوئی۔ سورہ آل عمران ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی۔ سورۃ النساء ہے، وہ یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہوئی۔ سورۃ المائدہ ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے شروع ہوئی۔ اب یہ جو درمیان کی صورتیں ہیں نا، ان صورتوں میں سے کسی صورت کے شروع میں بھی الحمد پھر نہیں آیا۔ پھر 7ویں پارے میں سورۃ الانعام آئی تو وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ پھر آگے یہی سلسلہ چلے گا، سورۃ الانعام ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، وہ الف لام میم صاد سے شروع ہوئی۔ اس سے آگے سورۃ الانفال ہے، یسألونک عن الانفال سے شروع ہوئی۔ اس سے آگے سورہ براءت ہے، وہ براءۃ من اللہ ورسولہ سے شروع ہوئی۔ آگے آپ دیکھتے جائیں گے ہر سورت کا شروع آپ کو الحمدللہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب سورۃ الکہف میں آپ پہنچیں گے 15ویں پارے میں، وہاں پھر عنوان آئے گا الحمدللہ کا۔
بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا سورۃ الکہف آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھتے جائیں گے، 15ویں پارے میں پہنچے، 16واں 17واں 18واں 19واں 20واں 21 22ویں پارے میں جب جائیں گے سورہ سبا آپ دیکھیں گے، وہ پھر جا کے الحمدللہ سے شروع ہوئی، درمیان کی کوئی سورت الحمدللہ سے نہیں شروع ہوئی۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، بندہ غور کرے نا تو خود عقل بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اتنے فاصلے کے بعد جو الحمدللہ لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مضمون بدل رہا ہے، اس لیے یہ پھر الگ الگ جو ہے ان حصوں کو کیا جا رہا ہے۔ تو مضمون کے اعتبار سے قرآن کے 4 حصے اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 5 صورتیں ہیں، دوسرے حصے میں 12 صورتیں ہیں، تیسرے حصے میں 16 صورتیں ہیں، چوتھے حصے میں 81 صورتیں ہیں، جمع کریں گے تو کل 114 صورتیں بن جائیں گی۔ اب پہلے حصے میں مختصر بات کر رہا ہوں، پہلے حصے میں مضمون تو اور بھی کئی سارے ہیں، لیکن زیادہ زور جس مسئلے پہ دیا گیا وہ مسئلہ خالقیت ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ پہلے حصے میں مضمون اور بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی سارے مسئلے ہیں، لیکن جس مسئلے پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ کون سا مسئلہ ہے؟ خالقیت کا مسئلہ، کہ سب چیزوں کو، پورے جہان کو پیدا کرنے والا صرف وہ اللہ تعالی ہے۔ اچھا دوسرا جو حصہ ہے، دوسرے حصے میں مضمون ربوبیت کا ذکر ہے، مضمون ربوبیت کا ذکر ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد، کیا مطلب بنا؟ پیدا کرنے کے بعد سب کو پالنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، سب کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا، یہ صرف اللہ تعالی ہے۔ دوسرے حصے میں مضمون اور بھی ہیں، لیکن زیادہ زور اس مضمون پہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون بیان ہوا خالقیت کا، دوسرے حصے میں زیادہ تر مضمون بیان ہوا ربوبیت کا کہ سب کا رب وہی ہے، تیسرے حصے میں زیادہ تر مضمون بیان ہوا ہے حاکمیت فی الدنیا، کہ دنیا میں حاکم تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، حاکمیت کہ تمام اختیارات کا مالک ہی ہے، ذلت اسی کے اختیار میں ہے، برکتیں دینا وہی ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہی ہے، یہ تمام چھوٹے بڑے اختیارات کا مالک وہی ہے۔ تیسرے حصے میں زیادہ تر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ آیا، چوتھے حصے میں 2 مضمون ذکر ہوئے۔ ایک مضمون یہ ذکر ہوا کہ قیامت کے دن بھی ہر طرح کے اختیارات صرف رب ہی کے پاس ہوں گے، قیامت کے دن بھی تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالی ہوگا، کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، چھوٹا بڑا، جن، فرشتہ، انسان، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بھی تمام اختیارات کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہوگا۔ ایک یہ مضمون بیان ہوا، اور پھر دوسرا مضمون آخری حصے میں بیان ہوا جو ان تمام مضامین کا سمجھو کہ خلاصہ ہے۔ کیسے؟ پہلے حصے میں کون سا مضمون بیان ہوا؟ خالقیت کا، دوسرے حصے میں مضمون بیان ہوا ربوبیت کا، تیسرے حصے میں مضمون بیان ہوا مالکیت فی الدنیا، دنیا میں سب چیزوں کا مالک وہی ہے، اختیارات اسی کے، چوتھے حصے میں مضمون بیان ہوا حاکمیت مالکیت فی الآخرہ، آخرت میں تمام چیزوں کا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک مضمون آ رہا ہے جو ان سب کا نتیجہ ہے، جب خالق وہی ہے ہر چیز کا، جب سب کو پالنے والا اور رب وہی ہے، جب دنیا میں تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، جب آخرت میں بھی تمام اختیارات کا مالک وہی ہوگا، تو پھر عبادت اور دعا پکار کے لائق بھی وہی ہوگا، کوئی اور نہیں۔ تو یہ نتیجہ نکلا ہے آخر میں جا کے۔ اس لیے آخری حصے میں 2 مضمون ہیں، ایک مضمون ہے کہ آخرت میں سارے اختیارات رب کے پاس ہوں گے، اور دوسرا مضمون ہے عبادت اور پکار کے لائق صرف وہی ذات ہیں۔ آخری حصے میں کتنے مضمون ہیں؟ 2 مضمون ہیں، اس لیے آخری حصے میں 2 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں جی، سورہ سبا بھی اور سورہ فاطر بھی جی۔ اب جناب یہ چاروں مضمون ادھر آ گئے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، کیونکہ یہ خلاصہ ہے، چاروں مضمون آئے ہیں۔ مثلا پہلا مضمون الحمدللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر نام کا ہوتا ہے لیکن مراد صفت ہوتی ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر نام کا ہوتا ہے لیکن مراد صفت ہوتی ہے. جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ہر دور میں فرعون بھی آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ بھی آ جاتے ہیں؟ نہ، یہ تو مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر باطل والے کے مقابلے میں حق والا ہوتا ہے. لکل مبطل محق، ہر باطل والے کے مقابلے میں حق والا ہوتا ہے. فرعون سے اس کی صفت مراد ہے باطل والا ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی صفت مراد ہے حق والا ہونا. اب یہاں پر جو اللہ کا لفظ بولا گیا نا الحمدللہ، اس سے اللہ کی مشہور صفت مراد ہے خالق. خالق، خالقیت صرف اللہ کے لیے ہے. یہ پہلا مضمون ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ دوسرا مضمون ہے. الرحمن الرحیم، یہ تیسرا مضمون ہے. سب سے زیادہ مہربانی وہی کرتا ہے جو کامل اختیارات کا مالک ہو اور بادشاہ ہو. اور مالک یوم الدین میں چوتھا مضمون آ گیا. تو چاروں مضامین سورۃ الفاتحہ میں جمع ہو گئے گی. بات کوئی مشکل تو نہیں بن رہی جی؟ اچھا، ایک اور بات جی، اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، سوال کرنا. تعلیم المسئلہ کیا مطلب ہے؟ اس سورت میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. سبحان اللہ، کتنی مہربان ذات ہے جی. دینے والا بھی وہی ہے، پھر مانگنے کا طریقہ بھی اس نے بتایا. مجھ سے یوں مانگا کرو، اس طریقے سے جب مانگیں گے تو یقیناً وہ عطا فرمائے گا. دیکھیں نا، آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی افسر سے آپ کا کام ہے، جس افسر سے آپ کا کام ہے وہ افسر آپ کو خود بتاتا ہے آپ جائیں اس طرح درخواست لکھ کے لائیں. آپ نے اسی طرح درخواست لکھی جس طرح آپ کو اس افسر نے بتایا، تو اب وہ افسر اس درخواست کو قبول کرے گا یا رد کر دے گا؟ قبول کرے گا نا. اللہ تعالیٰ بھی خود بتا رہی ہیں اس طریقے سے تم مجھ سے مانگو. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ذات ضرور عطا بھی فرمائے گی. اب مانگنے کا طریقہ کیا بتایا؟ پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کرو. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں. پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرو. مولا جو کچھ ہے سب کچھ تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنی عاجزی کا ذکر ہے. اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست رکھو گے. اہدنا الصراط المستقیم، پہلے اللہ کی تعریفیں، پھر اپنی عاجزی کا اظہار، اور پھر اس کے بعد درخواست ہے. تو دعا مانگنے کا طریقہ اس صورت میں بتایا گیا. اس لیے اس صورت کا نام کیا ہے جی؟ تعلیم المسئلہ جی. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ یہ بھی تو اس صورت کا ایک نام ہے نا، سورۃ الفاتحہ. ہر چیز کا آغاز، فاتحہ فتح یفتح ایک معنی کھولنا ہوتا ہے، ایک معنی اس کا ہوتا ہے آغاز اور شروع. قرآن کا شروع اسی صورت سے ہو رہا ہے، اور نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا شروع اسی صورت سے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، دوسری صورت تو بعد میں پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جو شروع میں ثنا پڑھتے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو سورۃ الفاتحہ. اب دیکھتے ہیں جی، سبحان اللہ، اس سورہ مبارکہ کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے، اور خلاصے میں بس صرف گنی چنی چند باتیں ہیں. یہ اگر یاد ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے جی. نمبر 1 دعویٰ، ایک دعویٰ ہے اس صورت میں. نمبر 2 اس دعوے پر 3 دلائل، دعوے پر 3 دلائل. نمبر 3 نتیجہ، نتیجہ پھر کیا نکلے گا. اور نمبر 4 دعا کا طریقہ، تعلیم الدعا. اور نمبر 5 3 فرقوں کا اور 3 جماعتوں کا ذکر. یہ ہے سورۃ الفاتحہ میں. بس نمبر 1 دعویٰ ہے، اس دعوے پر پھر 3 دلیلیں ذکر کی گئی، پھر 1 نتیجہ ہے اس کا، اور پھر دعا کا طریقہ، اور ساتھ 3 جماعتوں کا ذکر ہے. اب پہلے نمبر پہ دعویٰ پڑھتے ہیں. دعویٰ کیا بیان ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ یہ دعویٰ ہے نہیں، رب العالمین یہ پہلی دلیل ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسری دلیل، مالک یوم الدین یہ تیسری دلیل۔ الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ الفاتحہ کی صورت میں اللہ نے ایسی صورت عطا فرمائی کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن مجید میں، اتنی عظیم صورت ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں اوپر سے ایک زور کی آواز آئی، جبرائیل امین نے سر اوپر اٹھایا اور کہا حضرت آج ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہو گیا اور کہا حضرت آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے دو ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ کون کون سے دو نور فرمایا؟ ایک یہ سورۃ الفاتحہ اور دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، تو یہ بڑی اہم سورت ہے جی۔ الحمدللہ، الحمدللہ عام معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جی۔ الحمدللہ میں اس کا معنی کر رہا ہوں الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کون سی تعریفیں جی؟ الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الوہیت والی کا کیا مطلب ہے؟ الہ ہونا، معبود ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، عزت ذلت کا مالک ہونا، اس قسم کی جو تعریفیں ہیں نا، یہ تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ معبود ہونا یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، اور یہ کمال صرف رب میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں۔ الحمدللہ الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، اب یہ اس پر دلیل آ گئی۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ تعالی سب کو پالنے والے ہیں۔ ہم اپنے حوالے سے دیکھیں، دو قسم کی تربیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ پالنا اور ایک ہے روحانی طور پہ اس کی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے انتظام کیے ہیں۔ ہمارے جسم کو جس جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خوراک، لباس، کھانا پینا، یہ چیزیں اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی ہیں، اور ہماری روح کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تربیت کی ہے، اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ جو جسمانی تربیت ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداءً یہ والدین کے ذمے لگا دی۔ اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اور حکیم بھی اس حوالے سے کچھ تعاون کرتے ہیں جی، یہ جسمانی تربیت ہو رہی ہے۔ خوراک کا بھی انتظام ہے، علاج معالجے کا بھی انتظام ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ بندے بھی رکھ دیے جو اسباب کے تحت پال رہے ہوتے ہیں، پیچھے ساری نعمتیں اللہ عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ روحانی تربیت، کہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد پہ ہمیں لگانے والا اور اس کے لیے ضرورتیں مہیا کرنے والا یہ بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اس کے لیے دین کے داعی اور دین کے مبلغ بھیجے جو روحانی تربیت کر رہے ہیں۔ تو اللہ مہربان ذات ہے، اس نے جسمانی تربیت بھی کی ہے اور روحانی تربیت بھی کی ہے۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، العالمین تمام مخلوقات کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں، تمام مخلوقات کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ پھر تفصیلات میں جائیں گے تو انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا عالم جہان کو کہتے ہیں نا، انسانوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح جنات بھی تو اسی جہان میں رہتے ہیں، ان کا ایک اپنا جہان، ایک اپنا ان کا ڈسپلن اور ساری ترتیبیں ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں اس کائنات میں تو فرشتوں کا ایک اپنا جہان ہے، پرندوں کا، کیڑے مکوڑوں کا ان کا ایک اپنا جہان ہے۔ ان تمام جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو پالنے والا اللہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، یہ پہلی دلیل آ گئی۔
کہ معبود ہونے والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ سب کو پالنے والا جو وہی ہے جی، تو پھر جس کا کھائیے اسی کی گیت گائیے۔ جب سب کو پالتا وہی ہے تو پھر ہم اسی کی گیت گائیں گے، عبادتیں اسی کی کریں گے۔ نمبر 2، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ ظاہراً دونوں کے معنی ایک جیسی ہی بن رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کچھ فرق ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کی صیغے ہیں۔ رحمان کے معنی میں زیادتی تھوڑی زیادہ ہے اور رحیم میں کچھ کم ہے۔ کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی۔ رحمان سے مراد مختلف توجیحات کی ہیں علماء نے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ، نعمت کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں کر رہے، یہ دنیا میں ہے۔ الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے مستحق صرف اور صرف ایمان والے ہوں گے۔ دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت کے مستحق کون ہوں گے؟ صرف ایمان والے۔ ایک توجیہ اس میں یہ ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ یہ ہے، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو اور اس کی رحمت ذرے ذرے کو شامل ہو۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو اور اس کی رحمت ذرے ذرے کو شامل ہو، کوئی چیز بھی اس کی رحمت سے باہر نہ ہو۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ رحمت جس کی ذاتی صفت ہو، عارضی نہ ہو، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ ایک اور تیسری توجیہ ہے جو آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی، اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور کامل طور پہ حاجت روائی کرتا ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور کامل طور پہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں بڑی مہربان ذات ہے، اس سے اگر کوئی نہ مانگے نا تو وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، ہر وقت دروازے کھولے ہوئے ہیں، یہ میرے دروازے پہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو رحیم کہتے ہیں، جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ انسانوں اور بندوں کا اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور الگ الگ ہے۔ بندوں سے مانگے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے مانگا جائے، جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے بندے سے۔ تو رحمان الرحیم میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ مالک یوم الدین، تو جب سب سے زیادہ مہربان وہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، الحمدللہ، الوہیت والی تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ تیسری بات، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ الدین، دین کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، جزا، جیسے یہاں معنی ہے۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے مذہب، عربی زبان بڑی وسیع ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت، عبادت، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے دعا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو یہاں دین کا معنی ہے جزا، مراد ہے قیامت۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے عمل کی جزا ملے گی، اس کو بدلہ ملے گا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں جی، قیامت کے دن کا خصوصیت سے ذکر کیا، حالانکہ دنیا میں بھی تو سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر خصوصیت سے کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
دنیا میں کچھ عارضی ملکیتیں بھی ہیں. آپ مکان کے مالک ہیں، گاڑی کے مالک ہیں، یہ عارضی طور پہ ملکیتیں. دنیا میں کوئی عارضی طور پہ بادشاہ بھی ہوتا ہے، اس کے اختیارات بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ عارضی مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو اختیارات اسباب کے تحت ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہوں گے. کامل طور پہ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے. 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم. اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے آج تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار. تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. جزا کے دن کا مالک ہے. اللہ اکبر. یہود و نصارہ کے ہاں آخرت کا تصور مسلمانوں کے تصور سے کچھ مختلف تھا. یہودی قیامت کو مانتے تھے، منکر نہیں. عیسائی بھی قیامت کو مانتے تھے، منکر نہیں تھے. لیکن کہتے یہ تھے کہ قیامت کے دن جنت میں یہودی کہتے صرف ہم یہودی جائیں گے، مسلمان یا اور کوئی بھی نہیں جائے گا. عیسائی کہتے تھے قیامت کے دن جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. دونوں اپنی اپنی جگہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بس وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم سیاہ کریں سفید کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اختیارات نہ یہودیوں کے پاس ہوں گے، نہ ان کے بابوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ ان کے بابوں کے پاس. قیامت کے دن تمام اختیارات کا مالک تنہا میں ہی ہوں گا. جو دنیا میں میرا بن کے رہا اسے میں بہشت بری میں داخل کروں گا، جو میرا بن کے نہیں رہا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ مالک یوم الدین میں خاص طور پہ ان کے نظریے کی تردید بھی کر دی گئی. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہیں. یہ سورہ لقمان کا آخر ذرا نکالے نا. یہ سورہ لقمان 21واں پارہ جی. صفحہ نمبر 374 374 جی 374. جی اس میں دیکھیں جی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے. واخشوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد کو، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بچہ نہ کوئی لڑکا کام آنے والا ہے اپنے والد کو کچھ بھی. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. قیامت کے اس دن سے ڈرو، اس کی تیاری کرو. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی کہ کوئی وہاں پہ کام آئے گا اور کوئی یوں ہی چھڑا کے لے جائے گا. دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز شیطان. کہیں دنیا بھی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے. آخرت کی تیاری کریں، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور دیکھیں گی سورۃ الانفطار، دیکھیں گی 30واں پارہ. صفحہ نمبر 534، صفحہ نمبر 534، بالکل سورۃ الانفطار کی آخری آیت دی. جی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، دیکھو نا اوپر قیامت کا ہی ذکر چل رہا ہے. جی ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فاسق فاجر گناہگار لوگ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یوم الدین، جزا کے دن، وہی نا مالک یوم الدین جو کہا، جزا کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب ہونے والے.
وما ادراک ما یوم الدین، انسان تجھے کیا پتا کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، کتنا ہولناک دن ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ اکبر، ترجمے پہ غور کرنا۔ یوم لا تملک، جس دن نہیں مالک ہوگا، نفس، کوئی بھی نفس، خواہ وہ نبی ہو ولی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، جو بھی نہیں مالک ہوگا کوئی بھی نفس، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، خواہ وہ اولاد ہے یا غیر اولاد ہے، جی مرید ہے یا شاگرد ہے، مقتدی ہے یا غیر مقتدی، کوئی بھی نفس کام نہیں آئے گا کسی بھی نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، کتنا عموم ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا کوئی کسی کے۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام اختیارات اس دن صرف اللہ کے لیے ہوں گے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہو تنہا وہی ہوگا جی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جی، مالک یوم الدین، اب دیکھیں جناب بات معلوم ہو گئی، جب تمام جہانوں کا رب وہی ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا وہی ہے، جزا کے دن کا مالک وہی ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہونا چاہیے یا کوئی اور؟ معبود بھی وہی ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ معبود وہی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے الفاتحہ سر القرآن و سرھا ہذہ الکلمہ، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا راز اور خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی کلمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں نا، پہلے عقیدے کا ذکر ہوا، پہلی 3 جو آیتیں ہیں ان میں عقیدے کا ذکر ہوا، اب عبادت کا ذکر آ گیا۔ عقیدہ صحیح ہے تو عبادت کا فائدہ ہے نا، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں تو ایک لمبی اس کی تعریف ہے، آپ کے فہم کے مطابق مختصر بات یہ ہے، ہر وہ تعظیم جس میں صاحب تعظیم کے متعلق 2 عقیدے ہوں، ہر وہ تعظیم، خواہ وہ دعا ہے، وہ سجدہ ہے، وہ نذر و نیاز ہے، جو بھی تعظیم ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہر وہ تعظیم جس میں صاحب تعظیم، جس کی تعظیم کر رہے ہیں، ہر وہ تعظیم جس میں صاحب تعظیم کے متعلق 2 عقیدے ہوں۔ نمبر 1 عالم الغیب ہونا، نمبر 2 مختار کل ہونا۔ نمبر 1 کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور نمبر 2 کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، جو چاہے وہ سو کر سکتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ 2 عقیدے رکھ کے ہم دعا کریں گے، دعا عبادت بنے گی، رکوع کریں گے، رکوع عبادت ہے، سجدہ کریں گے، سجدہ عبادت، بیت اللہ کا طواف کریں گے تو طواف عبادت، نذر و نیاز دیں گے تو نذر و نیاز عبادت ہو۔ یہ 2 عقیدے رکھ کے جو تعظیم بھی کریں گے وہ تعظیم عبادت بنے گی۔ اب اگر یہ 2 عقیدے اللہ کے بارے میں رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں تو یہ کلمے کے مطابق ہے، یہی اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اگر یہ 2 عقیدے کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں رکھ کے ان سے دعائیں کریں گے تو یہ اس نبی، ولی اور بزرگ کی عبادت بن جائے گی، اور اسی کو شرک کہا جائے گا، اور یہ کلمے کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ تو معبود میں یہ 2 صفتیں ہونا ضروری ہیں، نمبر 1 وہ عالم الغیب ہو، اور نمبر 2 وہ تمام اختیارات کا مالک مختار کل ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ باقی اگلی بات آپ کو معلوم ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، زبانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 قسمیں آ گئی جی۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے نا، جب بندے نے اللہ کی تعریفیں کی نا
یہ خاص طور پہ آپ کے استاذوں کے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بندے نے اللہ کی تعریفیں کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو گیا، گویا کہ اپنے رب کے آمنے سامنے ہو گیا۔ تو جب آمنے سامنے ہو گیا تو پھر تو خطاب کا صیغہ ہونا چاہیے نا، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جی ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی یہ منازل اللہ کی مدد کے بغیر طے نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں آئے ہیں تو کون لے کے آیا ہے؟ اللہ لے کے آئے ہیں۔ عبادت کی یہ منزلیں اللہ کی مدد کے بغیر طے نہیں ہو سکتی، اس لیے مومن بندہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ غائبانہ دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، غائبانہ مدد بھی صرف اللہ سے مانگیں۔ غائبانہ کا کیا بولتے ہیں؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ غائبانہ کہ اللہ کسی جگہ سے غائب، اللہ پوری دنیا ہر ذرہ اللہ کے سامنے ہے نا، کسی جگہ سے اللہ غائب ہے نہ، ساری دنیا اللہ کے سامنے ہے، ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے، جہاں کہیں بھی ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ غائبانہ دعا اور پکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے، اور ہمارے اوپر اسے مکمل کنٹرول ہے، ہمارے اوپر مکمل کنٹرول ہے، اور ہماری ہر چیز کے بارے میں اسے کامل علم ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ عقیدہ صرف اللہ کے بارے میں رکھنا ہے اور دعا صرف اسی سے مانگنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب بندے نے یہ کہا نا، تفسیر ابو سعود میں ہے، جب بندے نے یہ کہا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، گویا کہ اللہ نے کہا میرے بندے میں حاضر، میں تیری مدد کیسے کروں؟ کیف اعینکم، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ تو فوراً بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، یہ میری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، چلا تو ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ جناب من اہدنا کا ہمارے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ مانا کرتے تھے چلائی رکھ تم ہمیں سیدھے راستے پر۔ بندہ مسجد میں آ گیا، اس نے نماز شروع کر دی، پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بندے کو ہدایت مل گئی کہ نہیں ملی؟ مل گئی نا جی، تبھی تو مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو ہدایت مل گئی نا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے اب ہدایت دے دے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ تو مجھے اس ہدایت پہ پکا رکھ، تو مجھے استقامت عطا فرما، تو یہ دعا استقامت کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلائی رکھ تو ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی والا راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے سیدھا راستہ، اور قرآن نے خود وضاحت بھی کی ہے جی۔ تیسرا پارہ ذرا نکالیں گے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، صفحہ نمبر 52، صفحہ نمبر 52، آیت نمبر 51۔ جی جی آیت آ گئی جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے جی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حضرت نے فرمایا تھا بے شک اللہ رب ہے میرا، مجھے پالنے والا وہی، و ربکم، اور تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہیں پالنے والا بھی وہی ہے، فاعبدوہ، بس تم صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں نا خود قرآن نے وضاحت کر دی، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اکیلے رب کی عبادت کرنا، ہر قسم کی عبادت۔ اچھا ایک اور آیت بھی دیکھ لیں، سورہ یاسین نکالیں گے، سورہ یاسین،
अलम अहद इलैकुम। सफ़ा नंबर 401 401 आयत नंबर 60। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, मुजरिमों से अल्लाह फरमाएंगे, अलम अहद इलैकुम, क्या तुमसे मैंने आहद नहीं किया, तुम्हें दुनिया में ये हुक्म नहीं दिया था, या बनी आदम, ए औलाद आदम, अल्लाह ताबुदुश शैतान, ये कि तुम शैतान की इबादत न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत होती है वो इबादत हकीकत में शैतान की होती है। ये बात जहन में बिठा ली जाए। क्या कहा है? अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत होती है वो इबादत हकीकत में शैतान की होती है। बेशक ज़ाहिरी तौर पे किसी नबी का नाम हो, वली का नाम हो, किसी बुज़ुर्ग का नाम हो, लेकिन वो इबादत हकीकत में शैतान की ही है, क्योंकि उसकी तालीम अल्लाह ने तो नहीं दी, उसकी तालीम बुज़ुर्ग ने भी नहीं दी। किसने तालीम दी है? शैतान ने। तो वो इबादत शैतान की है। इसलिए शाह अब्दुल कादिर रहमुल्लाह ने लिखा ना, जो लोग बुज़ुर्गों को पूजते हैं वो बुज़ुर्ग बेगुनाह हैं। एक शैतान अपना वही नाम रखवा कर अपनी पूजा कराता है। शैतान नाम बुज़ुर्ग का रखवा लेते हैं, पूजा अपनी करा रहा होता है। देखिए जी, अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन, ए औलाद आदम, क्या हमने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ताबुदुश शैतान, ये कि तुम शैतान की इबादत न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, व अनिअबुदूनी, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करो, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। अब देखो ना, कुरान ने खुद वजाहत कर दी, सीधा रास्ता कौन सा है? अकेले रब की इबादत करना। चलो बातों में बात आ गई, एक और आयत देख लेते हैं। ये 25वां पारा है जी, पारा है 25वां। व अनिअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। जी, उसी के साथ है, बिल्कुल वो आयत हो गई। इस यही सफ़ा निकालेंगे जी, ये सफ़ा नंबर 445, सफ़ा नंबर 445। इसमें बात आ रही है जी, आयत नंबर 61 देखेंगे जी, आयत नंबर 61। इसमें एक और बात भी आ गई, रब ही की इबादत करना ये सीधा रास्ता है ना, इतना तो पढ़ लिया ना। ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी कलमा पूरा तो नहीं हुआ ना, अब ये आयत देखेंगे, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा। ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से हैं, क़यामत के बारे में शक न करो। क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से हैं। आगे फरमाया वत्तबिऊनी, ये नबी अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाया गया, वत्तबिऊनी, लोगों तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरे तरीक़े को अपनाओ, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। तो क्या समझ आई कि अकेले रब की इबादत करना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना, ये सिरात मुस्तकीम है। और इसी सिरात मुस्तकीम की दुआ सूरतुल फातिहा में मांग रही हैं। चलिए जी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला ये रख तू हमें सीधे रास्ते पर, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। ये जो सीधा रास्ता है, ये रास्ता है किन लोगों का? फरमाया उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। मुराद दीन का इनाम है, असल इनाम होता ही दीन का है। दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, असल जो चीज़ है वो दीन है। हदीस में आता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ में भी हदीस है, अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दीन सिर्फ उसी को देते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, आप सारे खुश नसीब हैं, इसमें दाखिल हैं। अल्लाह सबका शुमार आखिर तक इसी गिरोह में फरमाई रखे। आखिर में आपने फरमाया फमन अअताहुद्दीन फ़क़द अहब्बहू, जिसको अल्लाह ने दीन की समझ दे दी,
اور وہ دین پہ چلنے والا بن گیا، وہ یقین کرے کہ یقیناً اللہ نے اس سے محبت کی ہے جی۔ اب کوئی اور تو آ کے نہیں بتائے گا نا، یہ علامتیں بتا دی گئی ہیں جی۔ تو یہاں انعام سے کون سی نعمت مراد ہے؟ دین والی۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور قرآن نے پھر ان لوگوں کا پتہ بتایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ 5ویں پارے میں ذکر ہے جی۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب یہ بدل ہے الذین انعمت سے، معنی اس کا یوں کریں گے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی غیر المغضوب علیہم غضب نہیں ہوا ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ معنی نہیں ہے نہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے غضب کیا، نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے۔ مفہوم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ لفظی معنی نہیں ہے اس کا جی، ترکیبی معنی یہی بنتا ہے۔ غیر المغضوب وہ جو انعام والے لوگ ہیں نا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ کا غضب بھی نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہوئے، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے جی۔ سبحان اللہ جی۔ سورت پوری ہوتی ہے تو آخر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما۔ جنابو اب سورت کا مختصر ایک خلاصہ پھر دہراتے ہیں۔ اب آپ نے ان آیات کو ذرا دیکھتے جانا ہے جہاں جہاں یہ چیزیں فٹ ہو رہی ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کون؟ الحمدللہ میں اس کا ذکر ہے۔ عدم سے وجود، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ عدم سے وجود میں لانے والا کون؟ اللہ۔ الحمدللہ میں اس کا ذکر ہوا۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ اللہ۔ رب العالمین میں اس کا ذکر ہوا۔ پھر دنیا میں ہمیں تھامنے والا اور چلانے والا کون؟ اللہ۔ الرحمن میں اس کا ذکر ہوا۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے پر ہوں گے؟ اللہ۔ الرحیم میں اس کا ذکر ہوا۔ آگے جی مالک یوم الدین، ہمیں دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا کون؟ اللہ۔ مالک یوم الدین میں اس کا ذکر ہوا۔ دنیا سے آخرت کے جہان میں لے جانے والا بھی وہی ہے اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا بھی وہی ہے جی۔ تو اس کا ذکر ہوا مالک یوم الدین میں۔ اب دیکھو جی حاصل کیا نکلا؟ جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان تک لے جانے والا صرف اللہ ہے، تو بس پھر ہمیں اسی کے بندگی کرنی چاہیے، اسی کا غلام بن کے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اسی کی بندگی کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب غلامی اس کی اختیار کی، عبادت اسی کی کرنے لگے، تو اب مدد کے لیے بھی صرف اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی کے آگے درخواست کریں گے۔ ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ جواب دینے والے نے کہا یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں وہ راستہ دے دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اس کا ذکر ہوا اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اس کا ذکر ہوا اور ہمیں گمراہی سے بچا، اپنے غضب سے بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا ذکر ہوا۔ یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہو گیا۔ شروع میں دعویٰ ذکر ہوا الحمدللہ، پھر 3 دلائل ذکر ہوئے، پھر نتیجہ ذکر ہوا ایاک نعبد، پھر دعا کا طریقہ بتایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہوا۔ کچھ انعام والے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن پہ غضب ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہوں کے راستے سے، غضب والوں کے راستے سے بچا، انعام والے لوگوں کے راستے پہ اللہ تو ہمیں چلائی رکھ۔
اللہ تعالیٰ سب کو دین پہ، ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آج آغاز ہو گیا، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔